نوبیل انعام ملتے ہوئے 118 سال ہو گئے. دنیا بھر کے لٹریچر میں بہت سے ممالک کو نوبیل انعام مل گیا. بنگال کے ادب میں بھی نوبیل پرائز لیا جا چکا ہے, لیکن اردو والوں کو اب تک نہیں ملا. اردو زبان میں کسی شاعر, ادیب یا مصنف کو ادب کا نوبیل پرائز اب تک کیوں نہیں ملا؟ اس بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس بارے میں بتانے کے لیے ہمارے ساتھ ظفر سید موجود ہیں, جو ایک مستند ناول نگار ہیں, مترجم ہیں, اور اس کے علاوہ ان کی مختلف تصانیف جو ہیں وہ اس وقت مارکیٹ میں موجود ہیں. ان کا کہا ادب میں مستند ہے. تو سنیے کہ ظفر صاحب اس بارے میں کیا کہتے ہیں. ظفر صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ ابھی تک اردو میں ہم لوگ کیوں خالیات بیٹھے ہوئے ہیں؟ اصل میں آپ کا جو سوال ہے اس کے مختلف اس کے پہلو ہیں, تو اس کا جواب جو ہے وہ اس کی 4 پرتیں ہیں میرے خیال سے کم از کم. اچھا. سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کون کون سی زبانیں ایسی ہیں دنیا میں جن کو نوبیل پرائز ملے ہیں. اس کے بعد ہم یہ آپ کا جو سوال ہے وہ پوچھنے میں حق بجانے میں ہوں گے کہ اردو کو ملنا چاہیے تھا یا نہیں ملنا چاہیے تھا. تو اس میں اگر آپ دیکھیں, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اب تک 117 جو مصنفین ہیں ان کو مل چکا ہے, اور آج جو ہے وہ 118ویں کا بھی اعلان ہو جائے گا تھوڑی دیر بعد. تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو 32 نوبیل پرائز جو ہیں وہ صرف انگریزی والوں کو ملے ہیں. 32 117 میں سے. ٹھیک ہے. 14 نوبیل پرائز جو ہیں وہ ملے ہیں فرانسیسی کو. 11 نوبیل پرائز جو ہیں وہ ہسپانوی زبان کو, اسپینش کو مل چکے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, پورا جو ایشیا ہے, پورا ایشیا, اس کو ابھی تک ٹوٹل کل ملا کے 4 نوبیل پرائز ملے ہیں پورے ایشیا کو. اچھا. ٹھیک ہے. جبکہ اسکینڈینیویا جو کہ ٹوٹل جس کی آبادی 2.5 کروڑ ہے, اس کو 11 نوبیل پرائز مل چکے ہیں تو اس ادب کے. ٹھیک ہے. تو اگر یہ آپ سچویشن دیکھیں جو بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ نوبیل پرائز کی جو کمیٹی ہے, تو میرے خیال سے زیادہ پرابلم ان کے ہاں ہے کہ وہ ایک خاص جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ خاص ایک خطہ ہے, اور وہ خاص طرح کا ادب جس تک ان کی رسائی ہے, اس کو وہ, جیسے اگر میں اردو کا محاورہ استعمال کروں کہ اندھا بانٹے ریوڑیاں, اپنوں کو جھولی بھر بھر, مٹھی بھر بھر. اچھا. تو وہ اپنوں ہی کو بانٹ رہے ہیں. تو آج تک دیکھیں پورے ایشیا کی آبادی اگر آپ چین لگا لیں, اس میں انڈیا لگا لیں, تو ان کو ٹوٹل 4 انعام ملے ہیں. اچھا, پھر آپ دوسرے اس میں دیکھیں تو آپ کو بڑی دلچسپ بات یہ نظر آئے گی کہ ہندی, یعنی اردو سے بڑی زبان ہے ہندی بولنے والوں کے لحاظ سے, ہندی کو کوئی نوبیل پرائز نہیں ملا آج تک. تو وہ بنگالی میں بھی کیسے مل گیا؟ مطلب وہ ٹیگور اس میں آتا ہوں. فارسی کو کوئی نوبیل پرائز نہیں ملا. تو یہی ہے. عربی کو صرف 1 انعام ملا ہے. اچھا. جو مصری ادیب تھے نجیب محفوظ, ان کو صرف 1 نوبیل پرائز ملا ہے. ٹوٹل عربی ادب کو کوئی نوبیل پرائز آج تک نہیں ملا. اچھا, آپ نے بات کی بنگالی کی, تو وہ اصل میں بنگالی کو نہیں ملا. وہ انعام ملا ہے جو انگریزی کا ترجمہ تھا ٹیگور کی کتاب کا, جو انہوں نے خود ترجمہ کیا تھا. اور ان کے ترجمے کو صاف کیا تھا W. ییٹس نے. جب ٹیگور اپنی کتاب لے کے گئے, یورپ گئے, وہاں پہ ان کی ییٹس جو عظیم شاعر انگریزی کا, خود وہ نوبیل انعام یافتہ شاعر, اس سے ملاقات ہوئی. تو اس کا مسودہ یا ٹرانسلیشن ییٹس نے صاف کی, اور ییٹس نے اور ایزرا پاؤنڈ نے, ان لوگوں نے ان کو وہاں پہ متعارف کروایا ادبی حلقوں میں. تو ان کا جو انگریزی ترجمہ ہے اس کو ملا ہے, اور جو نوبیل جو اس کی کمیٹی ہے وہ ہر بار جو بھی انعام جاری کرتے ہیں تو ساتھ میں وہ ایک اپنا بیان بھی جاری کرتے ہیں کہ کیوں دیا ہے. تو اس میں انہوں نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ انگلش جو ان کی سینسیبلٹی ہے اس کو انہوں نے انگلش میں منتقل کیا ٹیگور نے, تو وہ انگلش کو ملا ہے, وہ بنگالی کو نہیں ملا. تو یہ آپ کے سامنے میں نے ایک پوری سچویشن رکھ دی کہ گلوبل جو وہ ایک چھوٹی سی ایک اسپاٹ لائٹ ہے جو ایک ایریا پہ لگتی ہے, وہ اس سے باہر نکلتے ہی نہیں ہیں, یا نکلتے بھی ہیں تو بہت کم نکلتے ہیں. یعنی چینی زبان آپ دیکھیں, چینی کتنی بڑی زبان ہے, کیا اس کی روایت ہے, صرف 2 انعام ملے ہیں. اور ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے, متنازع ہیں وہ اس لحاظ سے کہ وہ جو چینی حکومت کے مخالفین ہیں ان سیاسی وجوہات پہ کہا جاتا ہے کہ ان کو انعام ملا. تو یہ سچویشن. اور جاپان والوں کو سر جاپان کو 1 ملا ہے. اچھا, ابھی موراکامی کو تو آج تک نہیں, موراکامی کو آج تک, وہ ہر سال وہ رہتا ہے فہرست میں, لیکن اس کو کبھی نہیں ملا. تو حالانکہ یہ زبانیں جو ہیں یہ بڑی زبانیں ہیں, اور اس میں بڑی بڑی روایتیں, بڑا وسیع کلچر
اور ان کا صدیوں کا سلسلہ ایک موجود ہے. تو یہ سارے آپ کے سامنے میں نے ایک گلوبل سچویشن رکھ دی ہے. اس کے بعد پھر ہم انالائز کرتے ہیں, پھر ہم اردو پہ آئیں گے. تو لیکن آپ کے سامنے یہ آ گیا کہ نوبل کمیٹی اس کے چند لوگ ہیں جن کا کوئی احتساب نہیں ہے, کوئی ان سے پوچھتا نہیں ہے, کوئی ان کی شارٹ لسٹنگ جاری نہیں ہوتی. کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا نا کہ نوبل کمیٹی نے شارٹ لسٹ کر دیا ہے یا لانگ لسٹ کوئی ان کی آئی ہے فلاں 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 ادیب, یا ان کا کوئی بیان آتا ہے کہ کس کو ملا ہے کس کو نہیں ملا, کبھی کوئی ان کا. تو وہ یہ چیز بہت ضروری ہے سمجھنا کہ وہ کہاں سے ہو کے کہاں سے آتے ہیں اور کہاں سے وہ آ کے فیصلہ کرتے ہیں. تو اچھا, میں اب آپ کے سامنے دوسری ایک سینیریو رکھتا ہوں کہ ٹالسٹائے, لیو ٹالسٹائے, اس کو نوبل انعام نہیں ملا, جس کے بارے میں میرے خیال سے دنیا کی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی واسٹ میجورٹی یہ سمجھتی ہے کہ اس سے بڑا ادیب کوئی نہیں آیا, اس کو نوبل انعام نہیں ملا. اچھا, جیمز جوائس عظیم ناول نگار, اس کو انعام نہیں ملا. خورخے لوئی بورخیس افسانہ نگار, جس کے افسانوں کا میں نے ترجمہ بھی کیا ہے, اس کو نوبل انعام نہیں ملا. تو یہ بہت ساری مثالیں ایسی ہیں. تو وہ زیادہ تر اس کا فیصلہ سیاسی ہوتا ہے, لیکن یہ ایک پہلو ہے کہ نوبل کمیٹی فیصلے کرتی ہے, اس کے اپنے کچھ لوگ ہیں, وہ ایک بڑی ایک کمرے میں بیٹھ کے سفید فام لوگ ہیں, ان کی خاص عمر ہے, وہ مطلب 70 سال پلس اس کے ارکان ہیں, تو ان کی جہاں تک رسائی ہوتی ہے وہ اس کو دے دیتے ہیں. یہ آپ کے جواب آپ کے سوال کا ایک پہلو یہ ہے کہ نہیں, اگر اردو کو ہم نے سم ہاؤ اس میں کسی بھی طریقے سے پہنچانا ہے تو یہاں مطلب روایتی کام ہوگا کہ وہ پہلے تو اس کو انگریزی میں کرو, پھر ان گوروں تک اس کتاب کو کسی طرح دھکم پیل کر کے پہنچاؤ ان تک پہنچے, اور پھر اگر کوئی اثر و رسوخ بھی آپ رکھتے ہیں تو آپ کو نوبل انعام مل بھی سکتا ہے. مطلب یہ ہو سکتا ہے کیونکہ دیر از نو اکاؤنٹیبلٹی. تو اٹ کوڈ بی ون آف دی پاسبلٹیز کہ اف یو وانٹ ٹو گیٹ نوبل پرائز تو گیٹ اٹ ٹرانسلیٹڈ انٹو انگریزی اینڈ دین یو ول بی ایلیجیبل انف. اچھا, انگریزی کا اگر آپ دیکھیں تو انگریزی میں نے آپ کو بتا دیا کہ ٹیگور نے تو جیمز جوائس کہہ رہا ہوں, ییٹس جو عظیم شاعر, اس سے اپنا مسودہ ٹھیک کرا ہے, اور ییٹس نے اس کو ٹھیک کر کے دیا. تو وہ آپ سوچیں کہ اس لیول کی اسٹیمپ بھی ہو گیا. اور خود ٹیگور انگریزی کے بہت اچھے رائٹر تھے, اس کے کئی ناول ہیں انگریزی میں شاعری کرتے تھے, وہ الگ تھا. لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے جا کے اصلاح لی, اور وہ جن سرکل میں گھومتے تھے تو وہ تو بہت بڑے انٹرنیشنل لیول کی شخصیت ہے. اردو کا مجھے آپ بتائیں کہ اردو کی کون سی کتاب ہے جس کا عالمی سطح کا ترجمہ انگریزی میں ہوا ہے؟ کوئی بھی کتاب نہیں ہے. کوئی بھی نہیں ہے. فاروقی صاحب نے بھی اپنا وہ ناول کیا تو وہ بالکل اس لیول سے ہٹ گیا. مطلب قرۃ العین حیدر نے اپنے ناول کیے, لیکن وہ ظاہر ہے کہ ایک انگریزی کا محاورہ وہ اور چیز ہے, وہ دسترس زبان پہ اور پھر اس آڈینس تک پہنچانا. تو اردو کی کوئی ایون منٹو کے ترجمے ہوئے ہیں, انگریزی میں ترجمے ہوئے ہیں. منٹو بہت اچھے رائٹر ہیں, لیکن وہ کبھی آپ انٹرنیشنلی ذکر نہیں سنیں گے منٹو کا. لیکن ہمارے پاس کوئی مترجم ہی اس لیول کا نہیں ہے, اور وہ مترجم کون ہوگا؟ وہ نیٹو اسپیکر انگلش کا ہمیں چاہیے. وہ اس لیول کا مترجم آج تک ہمیں نہیں ملا. چھوٹے موٹے ترجمے یہ اکیڈمی میں کراتے رہتے ہیں, اقبال کے ترجمے ہوئے, اقبال کے تو اور اقبال کو بھی ویسے تو نوبل نہیں ملا سر, یہ تو زیادتی تھی. ٹیگور کو مل گیا, اقبال کو نہیں ملا, مطلب یہ کیا بات تھی؟ اچھا, یہ ایک بڑی دکھتی رگ ہے اردو والوں کی. تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو نوبل کمیٹی جو ہے وہ فیصلے کرتی ہے جغرافیائی اور ان کے اپنے ایک محدود ٹنل ویژن جو ایک سرنگ میں سے ان کو نظر آتا ہے, وہ اس بنیاد پہ فیصلے کرتے ہیں. اچھا, اقبال واقعی ایک انٹرنیشنل فگر تھے اردو میں, اور ان کے جیسے میں نے بتایا کہ ان کے انگریزی میں اچھے ترجمے کسی حد تک, وہ ساری کام کے تو نہیں ہوئے لیکن کچھ ترجمے ان کے ہوئے ہیں. لیکن اب دیکھیں کہ اقبال کے ساتھ بیگیج کیا چل رہا تھا, اقبال کے ساتھ ایک ٹھپا کیا لگا ہوا تھا اقبال پہ یہ ٹھپا تھا کہ یہ مسلمانوں کے شاعر ہیں اور مسلمانوں کو یہ ایک کسی بڑی تحریک کی طرف ابھارنا چاہتے ہیں. تحریک پاکستان کے بانیوں میں سے وہ ایک مانے جاتے ہیں. ان کے یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ تھے, مطلب اسلاموفوبیا اس وقت بھی تھا. بالکل تھا. اور یہ اقبال کا نام اٹھا ہے تقریباً دیکھ لیں 1910, 12, 13, 14. اس زمانے میں یورپ میں پہلی جنگ عظیم چل رہی تھی.
ٹھیک ہے, اور بڑی تباہی, یعنی دنیا میں اس سے بڑی تباہی کبھی نہیں ہوئی تھی. تو وہ نوبیل کمیٹی یہ چاہتی تھی, اس کے جو بعد میں پیپر کچھ لیک ہوئے ہیں 50 سال بعد 60 سال بعد کچھ چیزیں لیک ہیں, تو وہ چاہتے تھے کہ وہ ایسے لوگوں کو پروموٹ کریں, ایسے ادیبوں کو پروموٹ کریں جن کا پیغام آفاقی ہو یا گلوبل پیغام ہو, جو پوری دنیا کو ایڈریس کر رہے ہوں. اچھا, اسی لیے انہوں نے گاندھی کو انعام نہیں دیا. حالانکہ گاندھی, آپ سوچیں کہ اس وقت جو گاندھی کا دنیا میں مقام ہے, تو بڑی اس بات پہ حیرت ہوتی ہے کہ یار گاندھی کو کیوں نہیں ملا. لیکن سر وہ اس لیے کہ وہ گاندھی کا بھی جو تھا وہ محدود تھا, اسٹیچر اس حساب سے محدود تھا, پیغام ان کے محدود تھا, وہ صرف انڈیا کی حد تک تھا. تو اقبال جو ہیں وہ بھی ان کی نظر میں وہ محدود تھا, ان کا پیغام صرف, ان کی آڈینس جو تھی وہ صرف مسلمان تھی. وہ یہ چاہتے تھے کہ ان حالات میں جب اتنی تباہی ہو رہی ہے یورپ میں اور یہ سارا مسائل ہیں, تو وہ کوئی ایسا شاعر ہو جو کہ پوری دنیا کی بات کر رہا ہو, سب انسانوں کو انکلوسیو شاعر ہو یا ادیب ہو. تو اقبال میرے خیال سے اس وجہ سے وہ رہ گئے کہ ان کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا کہ وہ صرف ایک خاص طبقے کے شاعر ہیں اور وہ آفاقی نہیں. تو مطلب پھر ہم یہ نتیجہ نکال لیں کہ ایک تو ان کا ویژن محدود ہے نوبیل والوں کا, اور ان کے ویژن کو چیلنج بھی نہیں کیا جا سکتا. اور چونکہ ہم ریجنل لینگویجز والے علاقائی زبانیں, اب آپ اس کو اگر براڈر اسپیکٹ میں دیکھیں, دنیا بھر کے اسپیکٹ میں دیکھیں, تو ہم ایک محدود علاقے کی زبان ہے غالباً, تو ہماری ان تک پہنچ نہیں ہے, رسائی نہیں ہے. تو اس کا مطلب پھر کلیکٹیولی سم اپ کر کے یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ہلکا کام کر رہے ہیں, ہمارے ادب میں وہ گنجائش نہیں ہے. نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ادب ان کی زبان میں منتقل ہو کر ان تک پہنچا نہیں ہے. نہیں تو ہمارے یہاں بھائی بڑے بڑے لوگ ہیں, مطلب اپنے انتظار صاحب ابھی تھے سر, مطلب انتظار حسین. اچھا چلیں اب اس پہ آ جاتے ہیں کہ اب آخری جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہمارے ہاں اس لیول کا ادب کریٹ ہو رہا ہے جو ان زبانوں میں جن کا میں نے ذکر کیا, فرانسیسی ہے یا جرمن ہے یا ہسپانوی ہے یا انگریزی ظاہر کے ٹاپ پہ ہے. تو اس پہ تھوڑی بات کر لیتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں اس لیول کا ادب کریٹ ہو رہا ہے؟ برابر بالکل ہو رہا ہے سر. میں اس میں دیکھیے, ایک تو فاروقی صاحب کا میں نے نام لیا, کئی چاند سر آسماں, اس کی بات ہو گئی. اس میں تو خیر ایک مطلب ایک کلاسیکل سینیریو سے لے کے ماڈرن اس تک آپ آئے. اس کے بعد پھر آپ اگر دیکھیں مرزا اطہر بیگ کو میں بہت زیادہ نمبر دوں گا, اور ان کے تینوں جو ناولز ہیں ان کو, اس میں مجھے ذاتی طور پہ حسن کی صورتحال زیادہ پسند تھا, کیونکہ دوسرا جو ہے وہ ایک روایتی کہانی ہے غلام باغ. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ عبداللہ حسین مجھے نہیں سمجھ آتا کہ کس وجہ سے بہت زیادہ ہائی ریٹ کرتے ہیں ان کو. میں واہ واہ سبحان اللہ, واہ واہ. تو اس لسٹ میں وہ غالباً نہیں ہوں گے. لیکن اس کے علاوہ سب, چونکہ آپ نے سوال کیا, اب آپ مجھے انلائٹن کیجیے کہ مزید ان کے علاوہ بھی جو نام ہے وہ آپ مینشن کیجیے اگر آپ کے ذہن میں ہیں. میرا اپنا مطلب ذاتی خیال ہے, آپ کا اتفاق کرنا یا جو ہمارے ناظرین ہیں ان کا اتفاق کرنا ضروری نہیں ہے, اور شاید بہت سارے لوگ نہ کریں. لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس کی جو ذمہ داری ہے, یعنی ہم اس بات پہ بحث کر رہے ہیں نا کہ اردو کی ریکگنیشن کیوں نہیں ہے, تو اس میں سب سے پہلے تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے گا کہ اردو کی کتاب, اس کا قاری کون ہے, کتنی کتاب پڑھی جاتی ہے. بالکل, سب سے پہلے تو یہ کہ جب تک وہ ماحول ہی نہیں ہے, ایک وہ لٹریری آپ کا کلچر ہی نہیں ہے کہ جس کے اندر اب ادیب جو ہے, ادیب کہاں سے اپنے لیے نیوٹریشن یا وہ حاصل کرتا ہے, وہ تو اپنی ریڈرشپ سے کرتا ہے نا. آپ نے غلام باغ کی بات کی, تو میں نے BBC پہ خبر پڑھی کہ اردو کا ایک ناول ہے اور اس کو جناب اس کا دوسرا ایڈیشن شائع ہوا ہے. میں اس وقت اپنے ملک سے باہر تھا, تو میں بڑا خوش ہوا. میں نے کہا یار یہ اس طرح کا ناول اور ادبی ناول اور دوسرا ایڈیشن شائع ہو گیا, تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے. کون ناول نگار ہے اور کون سا ناول ہے؟ وہ جب میں نے منگوا کے دیکھا تو اس کا پہلا ایڈیشن 500 تھا اور دوسرا ایڈیشن بھی 500. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ 22 کروڑ کی آبادی ہماری ہے, پھر انڈیا میں بھی کئی کروڑ لوگ جو ہیں وہ اردو بولتے ہیں, لکھتے ہیں, دوسرے ملکوں میں اس کے علاوہ اضافی ہیں. اس میں اردو کی کتاب پڑھنے والا اور سنجیدہ ادب پڑھنے والا وہ کتنا قاری ہمارے ہاں ہے. تو جب تک وہ قاری ہی نہیں ہوگا تو لکھنے والا وہ کہاں سے لکھے گا, کیسے لکھے گا؟ اچھا, دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ اردو کے کتنے ایسے ادیب ہیں جو کہ جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ کل وقتی ادیب ہیں, جو فل ٹائم رائٹر ہیں. کتنے ہیں سوائے تارڑ صاحب کے؟ مجھے تو کوئی بھی نہیں ملتا. مطلب امجد اسلام امجد شاید ہیں, یا وہ بھی ٹی وی. اچھا, دونوں کا ٹی وی کا حوالہ ہے, ٹی وی کا حوالہ, دونوں کا ٹی وی کا حوالہ ہے. تو وہ اس لیے ہمارے ہاں کل وقتی ادیب نہیں ہے کہ ہمارے ہاں پڑھنے والا ہی نہیں ہے. اگر ہماری کتاب
اس میں لاکھوں میں پڑھنے والے موجود ہوں تو اردو کے بہت سارے ایسے ادیب ہوں گے جو کہ کل وقتی لکھیں گے. اور آپ یہ مانیں گے کہ ناول لکھنا وہ فل ٹائم جاب ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ آپ 9 بجے آ کے اور اپنی 8 بجے تک شام کو یا 7 بجے تک آپ کوئی اور جاب کر رہے ہیں, پھر آپ نے گھر بھی چلانا ہے, بچے بھی آپ نے سنبھالنے ہیں, اس کے بعد آپ ناول بھی لکھیں اور 5 سال اور 4 سال لگا کے آپ ناول لکھیں. وہ ناول آپ لکھ ہی نہیں سکتے. تو وہ ہمارے ہاں کل وقتی ادیب ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہم پھر یہ ان سے توقع کرنا کہ وہ کوئی نوبیل پرائز یا ورلڈ لیول کا کوئی ادب کریٹ کریں, وہ میرے خیال سے تھوڑی سی مطلب زیادتی کی بات ہے. وہ ہمارا کلچر ہی نہیں ہے. لیکن اس لیے ہم اس کے باوجود بھی ان لوگوں کی ہمت ہے, ان لوگوں کو داد دینا پڑے گی. انتظار صاحب جیسے آپ نے نام لیا, یا مستنصر ہیں, یا اطہر بیگ ہیں, یا اور بھی اس میں 2 4 5 نام ڈالے جا سکتے ہیں کہ یہ ساتھ میں اپنی چکی کی مشقت میں بھی پڑے رہے, اور ساتھ میں یہ, اور اس پہ حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیسے ساری زندگی یہ اتنا کام کرتے رہے. بہت بڑی. تو یہ ہمیں ایک مجموعی پورے کلچر کو بھی دیکھنا پڑے گا. تو ہم مطالبہ تو تب کریں, ہم جا کے نوبیل کمیٹی سے تب پوچھیں کہ ہم نے ان کے لیول کی 20 25 30 40 کتابیں, ورلڈ لیول کی, ورلڈ کلاس کی ہم نے کتابیں پروڈیوس کی ہوئی ہوں, اور ان کے سامنے جا کے رکھیں کہ یہ دو, یہ لو, اور بتاؤ کہ ان کو کیوں نہیں ملا. ہمارے ہاں ٹوٹل 3 4 5 کتابیں آپ کو مشکل سے ملیں گی, پچھلے 100 سال کی بات کروں یا 118 سال جیسے آپ نے بتایا. تو اس میں سے آپ کی آؤٹ پٹ ہی اتنی کم ہے, اور وہ ان کی وجوہات وہ میں نے آپ کو بتا دی. یہ ساری باتیں ہمیں دیکھنا پڑیں گی. اس میں کچھ اپنی خطا بھی ہے, کچھ جو ہے ان کی مطلب ستم بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک اوور آل صورتحال کا ہم ایک ہولسٹک جائزہ لیں, تب ہم اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اردو کو, تب ہم اس بات کی شکایت کرنے کا قابل ہوں گے کہ ہمیں انعام کیوں نہیں ملا. تو ہنر ہمیں اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ ایک صحیح نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ اب تک اردو کو یا باقی علاقائی, یعنی ایک ایسی کمپیریٹیولی علاقائی زبانوں کو جو ہے وہ کیوں نوبیل پرائز نہیں مل سکا, اور انگریزی والے یا دوسری بڑی زبانوں والے جو ہیں وہ کیوں نوبیل انعام اب تک لے کے جاتے ہیں. بہت شکریہ ظفر سید صاحب, بہت نوازش, آپ نے ہمارے علم میں اضافہ کیا. آپ سب کا دیکھنے کے لیے بہت شکریہ. السلام علیکم.